अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल्स हाउस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। क्यों बुलाया आपको? मीर वजाहत खान ने। मुमताज़ बेगम कमरे में दाखिल हुई तो जरनाब खान को कड़े तेवरों से अपनी तरफ मतवज्जा पाकर वो गहरा सांस भरती अनाब से मुखातिब हुई। अनाब बेटा, जाओ ज़रा महताब को बुला कर लाओ, तुम्हारी ताई जान के रूम में है वो। जी अम्मा। अनाब ने अपनी किताबें वहीं रखी और रूम से चली गई तो जरनाब तंजिया मुस्कुराती उनकी तरफ देखने लगी। ओह, तो मीर वजाहत खान ने को नया हुक्म जारी कर दिया है। उनके छोटे और लाडले बेटे मीर अज़ाम खान की जोजा मुमताज़ बेगम उनका हुक्म बजा लाने में सर की बाजी भी लगा देंगी। तुम चुप रहो जरनाब, तुम्हें तो छोटे बड़े की तमीज़ भूलती जा रही है। कम अज़ कम मरे हुए बाप को तो बख्श दो। उन्होंने खशमीगी निगाहों से देखा। मीर वजाहत खान ने मेरे मरे हुए बाप को बख्शा? क्या उन्होंने सोचा कि आपको उनकी पसंद के खिलाफ जाकर ब्याह के लाने वाला मीर अज़ाम खान अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर क्यों उनके किए की सज़ा 22 सालों से आपको, हम तीनों को दे रहे हैं? क्या कसूर है हमारा? क्या हुआ है माँ? तभी उनकी बड़ी बेटी महताब और उनके पीछे अनाब कमरे में दाखिल हुई तो जरनाब को गुस्से में देखकर महताब चौंकी, क्योंकि जरनाब के गुस्से का मतलब किसी तूफ़ान की आमद थी। तशरीफ़ लाइए महताब अज़ाम खान, लगता है इस दफ़ा अम्मा के नातवा कंधों ने मीर वजाहत खान के हुक्म का बोझ लादने से जवाब दे दिया है जो आपको याद फरमाया जा रहा है। जी तो अम्मा, अब क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें? महताब, इसे कहो मेरी नज़रों से दूर हो जाए इस वक्त। मुमताज़ बेगम गुस्से से बोली तो जरनाब कुछ कहती कहती लब भींच गई। महताब ने सवालिया नज़रों से माँ को देखा। तुम लोगों के आगा जान ने नहीं है वो हम लोगों के आगा जान, वो सिर्फ मीर हैदर खान के बच्चों के आगा जान है। अम्मा, ये बात कितनी दफ़ा समझाऊं मैं आपको? समझने की तो तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हारी ये ज़बान हमारे लिए कितनी मुश्किलात लेकर आ रही है, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं। ये मत भूलो कि इस घर के अलावा हमारा और कोई ठिकाना नहीं चाहिए हमें ये खुदा तरसी में दिया गया ठिकाना। वो चटक के बोली। जरनाब, अब चुप कर जाओ, अम्मा की बात तो सुन लो। महताब ने सख्ती से कहा तो वो अपने गुस्से को काबू करने लगी। अम्मा, अब बताएं आप कब से खामोश खड़ी? अनाब ने कहा तो उन्होंने एक खामोश नज़र तीनों पर डाली और बोली। इनके ख्याल में महताब और जरनाब ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, सिर्फ अनाब ही अपनी तालीम जारी रखेगी। और वो खामोश हुई क्योंकि जरनाब के चेहरे की रंगत बदलना शुरू हो गई थी। और अम्मा, महताब ने उनको बोलने पे उकसाया। महताब की शादी कर देनी चाहिए 2 माह तक। इतवार को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। आगा जान के दोस्त का पोता है, अपना बिजनेस है उसका। उनकी बात पर जरनाब ने चौंक कर महताब की तरफ देखा जो खुश चश्तर होकर उनको देख रही थी। पर अम्मा, महताब अपी के मास्टर्स का लास्ट ईयर है और जरनाब अपी के मेडिकल के भी 2 साल पड़े हैं। अम्मा, अनाब को इनकी दूसरी बात से ज़्यादा पहली बात काबिल एतराज़ लगी थी। मैंने भी ऐसा कहा था, मगर आगा जान कहते हैं औरत का काम सिर्फ हांडी रोटी का होता है, और ये कि मेरे सर पे 4 बोतियों का बोझ है। एक एक करके ही इस फर्ज से सबकदोश होना चाहते हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि जरनाब को भी अब किचन संभाल लेना चाहिए क्योंकि वो भी अब शादी के लायक हो गई है। और आप चुप करके सब सुन के उनकी बात पर आमीन कहती चली आई। तो और मैं क्या करूं जरनाब? उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। वैसे भी उनकी बात इतनी नाकाबिले कबूल भी नहीं है। मुमताज़ बेगम की बात पर महताब ने सख्ती से अपने आंसुओं पे पुल बांधा था। हाँ, आप तो ऐसा कहेंगी क्योंकि आपको उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानने की आदत जो हो गई है, पर अब और नहीं अम्मा। हमने बचपन से उनकी हर बात पर ना चाहते हुए भी सर झुकाया है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे सर पर ना तो बाप का साया है, न किसी भाई का मजबूत कंधा। हम अपनी मर्ज़ी से ना पहन ओढ़ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। तो क्या अब ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला भी उनकी मर्ज़ी से होगा? क्या एक खान हवेली से निकल के दूसरे ज़िंदान में दाखिल हो जाए? एक और मीर वजाहत खान को अपने ऊपर हुक्मरानी की इजाज़त ना दें अम्मा। वह सख्ती से कहती अपने आंसू साफ करती कमरे से निकल गई तो मुमताज़ बेगम ने महताब की तरफ देखा जिसके आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि जरनाब की बातें उसके जज्बात की भी तर्जुमानी कर गई थीं। मीर वजाहत खान, जिनके छोटे और लाडले बेटे मीर अज़ाम खान अपनी पसंद से शादी करके मुमताज़ बेगम को हवेली तो ले आए थे और मीर वजाहत खान ने उनको माफ़ करके हवेली में रहने की इजाज़त तो दे दी थी, मगर मुमताज़ बेगम को दिल में जगह न दे पाए और रही सही कसर ऊपर तले की 3 बेटियों और मीर अज़ाम खान की अचानक मौत ने पूरी कर दी थी। मीर वजाहत खान उनको मनहूस करार देकर नफ़रत करने लगे थे और वह जन्नाब के बागी मन को भी देख रहे थे और उसकी ज़िद्दी तबीयत से वो नाला रहने लगे थे।
کہ یہ بھی اپنے باپ میر اعظم خان کی طرح ان کو کوئی دھچکا نہ دے دے، اس لیے وہ جلد سے جلد اس بورڈ سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس چیز سے بے خبر کہ ان کا یہ فیصلہ کسی کے دل کی دنیا برباد کر گیا تھا۔ مہتاب جو اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے تو چپ کی بکل مار گئی تھی، مگر رات کی تاریکی میں وہ چھت پہ بیٹھی اپنے آنسوؤں پر پل نہ باندھ سکی۔ آپی، آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈ کر آئی ہوں۔ زرناب کی آواز پر مہتاب نے جلدی سے دوپٹے کے ساتھ اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی، مگر زرناب اس کی سرخ آنکھوں اور سرخ ناک کو دیکھ کر اپنی ماں جائی کا دکھ سمجھ کر لب بھیج گئی تھی۔ چلو چلے، میں تو بس یوں ہی ہوا کھانے کو اوپر آ گئی تھی۔ مہتاب نے اسے اپنی طرف متوجہ پا کر جلدی سے کہا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، مگر زرناب نے اس کا بازو پکڑ کر روکا تھا۔ آپ اماں سے تو جھوٹ بول سکتی ہیں، اپنے یہ آنسو چھپا کر اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کر سکتی ہیں، پر مجھ سے آپ یہ درد چھپا نہیں سکتی آپی کہ آپ کبھی بھی احمد بھائی کے علاوہ کسی اور۔ زرناب آہستہ، کوئی سن لے گا۔ مہتاب گھبرائی تھی۔ یہی تو اصل رونا ہے آپی کہ اس حویلی میں ہماری کوئی نہیں سنتا، ورنہ آپ کو یوں اپنے آنسو نہ چھپانے پڑتے۔ زرناب تلخی سے بولی تو مہتاب کے آنسو چھلک پڑے۔ زرناب نے اذیت سے اپنے لب کاٹ لیے، پھر مہتاب کو اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دینے لگی۔ آپی پلیز روئے مت، ابھی 2 ماہ ہے نا، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اب کچھ نہیں ہوگا زرناب، آغا جان نے جو فیصلہ کر لیا ہے اب اس پر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور تائیمہ کہہ رہی تھیں کہ وہ لوگ مجھے پسند پہلے ہی کر چکے ہیں، اتوار کو تو صرف رسم پوری کرنے آ رہے ہیں، اور میں احمد کے علاوہ کسی اور کے خواب کیسے اپنی آنکھوں میں سجا سکتی ہوں۔ مہتاب رو دی۔ زرناب نے اسے خود سے الگ کر کے کرسی پہ بٹھایا اور اس کے آنسو صاف کر کے ایک عزم سے بولی، آپی، آپ کی یہ چھوٹی بہن آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے کر ہی رہے گی۔ ابھی 2 ماہ ہیں ہمارے پاس، آپ ہر ٹینشن سے آزاد ہو کر ان مہمانوں کا ویلکم کریں اور وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں، باقی مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں آپ کو ابھی سے احمد بھائی کی مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ آپ کو بہت جلد اس حویلی سے رخصت کروا کے لے جائیں گے۔ مگر زرناب، مہتاب حیران ہوئی، اگر چھوڑیں آپ، بس اللہ پر یقین رکھیں اور مجھ پر بھروسہ کریں۔ اب جائیں، آپ کے موبائل پر احمد بھائی کی 20 مسڈ کالز آ چکی ہیں، ان سے بات کریں اور ان کو بولیں کہ صرف 2 ماہ ہیں، ذرا صبر سے گزار لیں، پھر آپ کو وہ آ کر لے جائیں۔ زرناب نے شرارت سے کہا تو مہتاب کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ جائیے، اب بیچارے راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ زرناب کے کہنے پر وہ اسے مسکرا کر دیکھتی چلی گئی تو زرناب ایک گہرا سانس بھرتی ڈیلنگ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی کہ اس نے مہتاب کے ساتھ وعدہ تو کر لیا تھا، مگر اسے پورا کرنا جان جوکھم میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا زرناب خان، وہ بولی۔ تبھی اس کی نگاہ حویلی کے گیٹ پر پڑی، جہاں کالے رنگ کی پراڈو زن سے اندر داخل ہوتی پورچ میں آ کر رک گئی اور فرنٹ سیٹ سے اترتا میر یوشوان خان اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ بلیک شلوار قمیض میں اسکین وول کی چادر کندھوں پر ڈالے، موبائل کان سے لگائے، وہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے سیاہ سلکی بال بے ترتیب ہو کے اس کے کشادہ ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت اور ہلکی ہلکی داڑھی میں وہ غضب کی پرسنالٹی کا مالک تھا، اور زرناب اس سے بے تحاشا نفرت کرنے کے باوجود اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ اللہ نے اسے خوبصورتی کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ اوہ، شکار تو میری آنکھوں کے سامنے تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میر یشوان خان، میں نے 22 سالوں سے تجھ سے نفرت کا رشتہ جوڑے رکھا ہے، پر تم سے ایک اور رشتہ جوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے، پر میں نبھاؤں گی تم سے پہلا رشتہ ہی، دوسرے میں اگر بے وفا بھی کہلائی جاؤں تو کیا فرق پڑے گا۔ زرناب خود سے کہتی مسکرا دی تھی۔ آ گیا میرا شیر، میرا میر۔ زرناب سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو ہال میں کھڑے میر وجاہت خان اور ان کے گلے سے لگے میر یشوان پر پڑی تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیسے ہیں آپ آغا جان؟ اماں بتا رہی تھیں کہ میرے جانے کا آپ نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، خود بد پر حیزی کی ہے۔ میر یشوان نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ سمجھو تو تجھے واپس بلانے کا بہانہ تھا، ویسے تو 3 ہفتوں سے ہم یہی سن رہے تھے کہ کچھ دن اور باپ پہلے ہی تمہارا شہری بن کے رہ گیا ہے، اب تجھے بھی اس نے بزنس کے جھمیلوں میں پھنسا دیا ہے۔ میر وجاہت خان جو اپنے بیٹے میر حیدر خان سے ان کی بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے نالا رہتے تھے، اب میر یشوان خان کے بزنس میں پڑ جانے پر خاص خوش نہ تھے کہ میر زمینوں کا کام بھی دیکھتا تھا اور اب ساتھ بزنس میں بھی مصروف ہو گیا تھا۔ ارے نہیں آغا جان، بابا تو مجھے خود ابھی بزنس کے جھنجٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، پر میں نے MBA یوں فارغ بیٹھنے کے لیے تھوڑی کیا ہے، مجھے خود انٹرسٹ ہے بزنس میں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے ان 3 ہفتوں میں نوٹ کیا ہے کہ اتنا بڑا بزنس بابا اکیلے نہیں سنبھال سکتے۔ میں یوشوان ان کے ساتھ صوفے پر ٹک گیا اور ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر بولتا ان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا، جانتا ہوں میں، اسی بات پر تو مجھے فخر ہے کہ تم بنا کہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہو اور خوب اچھی طرح سنبھالتے ہو، تم غرور ہو میرا۔
میر وجاہت خان نے اس کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ آسودگی سے مسکرا دیا، جبکہ ان کی باتیں سنتی زرناب تلخی سے مسکرائی اور میر یوش اوان خان کے مسکراتے چہرے پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتی کچن کی طرف چل دی۔ اچھا اب تم کھانا کھاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، چائے ساتھ پئیں گے؟ جی ضرور، وہ ان سے کہتا کچن میں آیا جہاں سعدیہ بیگم خان سما کے ساتھ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی اور زرناب شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے پانی پی رہی تھی۔ السلام علیکم اماں جان، وہ سعدیہ بیگم سے ملا جنہوں نے بڑی بےتابی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کی روشن اور کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا۔ جیتا رہو، اللہ تمہیں یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ آمین۔ ان کی دعاؤں پر زرناب نے اسے دیکھا جس کی نگاہ بھی اس پر تھی۔ کیسی ہو تم زری؟ وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولتی اسے کافی حیران کر گئی کہ بچپن سے وہ اسے دیکھتا آ رہا تھا جو سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی، اب مسکرا کر بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو کیسا ہوں۔ وہ تو دکھ رہا ہے، اپنی من پسند زندگی گزارنے کا غرور جھلک رہا ہے تمہارے چہرے پر، مگر کب تک؟ وہ دل ہی دل میں بولتی سعدیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو کہہ رہی تھی مجھے تمہارے بابا نے بتا دیا تھا کہ تم کھانا کھائے بغیر آ رہے ہو، اس لیے میں نے سب تمہاری پسند کا بنایا ہے، تم کھانا کھاؤ تب تک میں چائے بنا لوں۔ تائی جان آپ رہنے دیں، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میر جواب دیتا زرناب بولتی دونوں کو حیران کر گئی کہ وہ جو میر اور آغا جان کے کسی کام کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات اس طرف دیکھتی بھی نہ تھی۔ وہ میں اپنے لیے بھی بنانے لگی ہوں تو ان کے لیے بھی بنا دوں گی۔ وہ ان کی حیران نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے بولی ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لوں۔ سعدیہ بیگم کہتی ہوئی چلی گئیں تو خان صاحبہ بھی ان کے پیچھے ہی چلا گیا۔ میر یشوان کھانا کھاتے ہوئے پرسوچ نظروں سے زرناب کو دیکھنے لگا جو چائے کا پانی رکھ رہی تھی۔ باقی سب کدھر ہیں؟ چچی جان، اناب اور علینا؟ میر نے پوچھا۔ اماں نماز پڑھ رہی ہیں، اناب اور علینا ٹی وی دیکھ رہی ہیں۔ مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہا، تم ٹھیک ہو نا؟ میر یش امان نے بلاہر اپنی حیرت کا اظہار کر ہی دیا تو زرناب نے پلٹ کر دیکھا جو پانی کا گلاس لبوں کے ساتھ لگائے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ زرناب خان کا یہ روپ کچھ ہضم نہیں ہو رہا، اچانک اتنا بدلاؤ؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہضم تو مجھے بھی نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا، پر کیا کروں، مجبوری ہے، وہ دل ہی دل میں بولی، مگر اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی الٹا اس سے سوال کر گئی کیوں؟ آپ کو میرا یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگا؟ برا تو مجھے تمہارا وہ رویہ بھی نہیں لگتا تھا۔ میر یش اوان اس کے قریب آ کر دلکشی سے مسکرایا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی جو کچن میں آتی مہتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں میر بھائی؟ آپ کب آئے؟ آپ بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ لگتا ہے تجھے بھی کچن میں زری کی چائے کی خوشبو لے آئی جو وہ میرے لیے بنا رہی ہے، اس نے میرے لیے پر زور دیتا مسکرا کر مہتاب کی توجہ اس طرف مبذول کروائی۔ زری چائے اور آپ کے لیے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو چائے 3 کپوں میں ڈال رہی تھی۔ مہتاب کی بات پر تپ گئی تو اس میں کون سی قیامت آ گئی جو ہر کوئی آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا ہے، جیسے پتہ نہیں کون سا دنیا سے نرالا کام کر دیا ہے میں نے۔ اپنے لیے بنانی تھی تو میں نے ان کے لیے بھی بنا دی، پر لگتا ہے غلط کر دیا۔ وہ پاؤں پٹکتی کچن سے واک آؤٹ کر گئی۔ مہتاب نے میر کی طرف دیکھا جو کندھے اچکاتا چائے کی طرف متوجہ ہوا۔ نائس، میں تو سمجھتا تھا تمہاری بہن صرف دل ہی اچھا جلاتی ہے، پر وہ تو چائے بھی اچھی خاصی بنا لیتی ہے۔ میر یش اوان مسکرا کر بولا اور کپ پکڑے کچن سے نکل گیا۔ پھر اگلی صبح زرناب کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مہتاب اور ممتاز بیگم کے لاکھ تڑے منتوں کو نظر انداز کرتی وہ سیڑھیاں اترتی ہال میں آئی جہاں میر وجاہت خان اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ علینا اور اناب اسکول جانے کے لیے تیار ڈرائیور کی گاڑی نکالنے کا انتظار کر رہی تھی۔ زرناب نیچے آئی تو میر وجاہت خان نے ایک اچڑتی نظر ڈالی جو بیگ کندھے پر لٹکائے کتابیں ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ سعدیہ بہو، لگتا ہے آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہ اسکول صرف اناب اور علینا ہی جایا کریں گی؟ وہ اپنے آگے ٹیبل پر چائے رکھتی سعدیہ بیگم سے بولے، مگر سنایا زرناب کو جو مشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھ پئی۔ سعدیہ بیگم نے ممتاز بیگم کو دیکھا جو کہ بے بسی سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آغا جان، زری کا ضروری ٹیسٹ تھا تو جب پڑھائی جاری ہی نہیں رکھنی تو ضروری ٹیسٹ کی کیا اہمیت؟ انہوں نے اخبار تہہ کر کے میز پر رکھی۔ آپ کو کس نے کہا میں نے پڑھائی جاری نہیں رکھنی؟ زرناب زیادہ دیر خود پر قابو نہ پا سکی اور ڈائریکٹ میر وجاہت خان سے مخاطب ہوئی۔ یہ میرا فیصلہ ہے لڑکی، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، پہلے ہی اس پڑھائی نے تمہارا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا ہے اور پڑھ کر ہمارے سروں پر خاک ڈالنا چاہتی ہو تم؟ وہ غصے میں آئے تو زرناب ممتاز بیگم کی ہزار گھڑیوں کو نظر انداز کرتی بول اٹھی، کیا خاک ڈالی ہے میں نے آپ کے سروں پر؟ مطلب کیا ہے آپ کا اس بات سے؟ ضروری نہیں، جیسی آپ نے اپنے بیٹے میر اعظم کی تربیت کی ہو ویسی ہی میری ماں نے میری کی ہو۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ان کے غضب کو آواز دے گی، خاموش بے ادب لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟
वो जलाल में आ गई तो महताब ने उसको बाजू से पकड़कर अंदर ले जाना चाहा, मगर वो अपना बाजू छुड़वा गई। तो सादिया बेगम के इशारे पर महताब मीर यश अवान के बुलाने उसके कमरे की तरफ दौड़ी, जो सो रहा था। इससे पहले कि हमारा हाथ उठ जाए तुम पर, दफ़ा हो जाओ हमारी नज़रों से। हम बगावत देख चुके हैं तुम्हारी आंखों में, अब तुम इस हवेली में रहोगी। जितना खर्चा करना था कर लिया। कौन सा खर्चा किया है आपने हम पर? और वैसे भी अगर किया भी है तो इस जायदाद पर हमारा भी इतना हक है जितना और लोगों का। जरी जाओ यहाँ से। सादिया बेगम ने मीर बजाहत के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ देखकर कहा, मगर वो अनसुनी कर गई। कौन सा हक लड़की? सारी जायदाद मेरे नाम है, दिल करे तो किसी को फूटी कोरी भी ना दूँ। कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाला? दफ़ा हो जाओ हमारी नज़रों से। हम तुम जैसी बेअदब लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये तरबियत की है तुमने इसकी कि इसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। इतनी हिम्मत इसकी कि हमें आंखें दिखा रही है। अब के वो मुमताज़ बेगम पर भड़के जो बेबसी से सर झुका गई। इनसे क्या कहते हैं? मुझसे कहें जो कहना है। बकवास बंद करो लड़की। इससे पहले कि उनका हाथ उठता उसके गाल सुर्ख करता मीर योश अवान जल्दी से दोनों के बीच में आ गई। आगा जान प्लीज़ तुम कमरे में जाओ, वो सपाट अंदाज में जरनाब से बोला तो वो गुस्से से उसे देखने लगी, जो वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में बिना बाल सुलझाए कच्ची नींद से जागा लग रहा था। मैं क्यों? जरनाब, मैंने बोला ना कि अपने कमरे में जाओ। अब के वो सख्ती से बोला तो वो बैग और किताबें वहीं फेंकती अपने रूम की तरफ भाग गई। महताब भी उसके पीछे गई। देखा तुमने इस बेअदब लड़की को? मैं इसी दिन से डरता था। मैंने कहा था तुझे कि मुझे इस लड़की के से बगावत की बू आ रही है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो मेरी वजाहत खान के आगे खड़ी हो गई। मेरे बेटों की हिम्मत नहीं मुझसे आंख मिलाकर बात करे। और ये लड़की? आगा जान प्लीज़ रिलैक्स। अम्मा जान आप पानी लाएं आगा जान के लिए। अना बोले लीना बेटा आप जाओ स्कूल, देर हो रही है। वो पहले सादिया बेगम से फिर गुमसुम खड़ी इन दोनों से मुखातिब हुआ तो दोनों बाहर की जानिब चल दी। मीर ने मुमताज़ बेगम को देखा जो कि आंसू साफ करती शर्मिंदगी से सर न उठा पा रही थी। कसूर तो सारा मीर अज़ाम खान का था, जिसने एक बेजात औरत को लाकर हमारे सरों पर बिठा दिया। तो औलाद भी तो वैसे ही निकलेगी ना। बस अब इस लड़की का कॉलेज जाना भी बंद और ये इस हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। महताब के साथ उसे भी रुखसत करने की तैयारियां करो। मीर उनकी बात पर चौंका, फिर लब भींच कर मुमताज़ बेगम की तरफ देखा जो कि सर थाम के बैठ गई थी। तो मीर की निगाहें जन्नाब की किताबों पर टिक गईं। देख लिया तुमने अपनी बदतमीज़ी का अंजाम? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? तुम हमारी ज़िंदगी को आसान नहीं बल्कि मुश्किलों में डाल रही हो। मुमताज़ बेगम रोते हुए बोलती उसे मुट्ठियाँ भींचने पर मजबूर कर गई। अम्मा क्या हो गया है आपको? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? वो उनके रोने से उकता कर बोलती। मुमताज़ बेगम को गुस्सा दिला गई। देखो ज़रा इसको, इतना कुछ करके भी मुझसे पूछ रही है इसने क्या किया है? इतनी बदतमीज़ी अगर तू अपने बाप की भी करती ना तो उन्होंने भी तुझे घर से बाहर निकालने में एक लम्हा नहीं लगाना था। फिर भी शुक्र करो उन्होंने हमें धक्के देकर इस घर से निकाला नहीं, वरना तुम लोगों को लेकर मुझे इस जुए के अड्डे पर जाना पड़ता जहाँ से तुम्हारा बाप मुझे ख़रीद कर लाया था। मेरे नाम ने हाथ बाप से। शुक्र करना चाहिए हमें कि आगा जान ने हमें इस घर में पनाह दी हुई है। और कौन सी जायदाद की बात की तुमने? शर्म आनी चाहिए जनाब, मैंने ऐसी तरबियत नहीं की तुम लोगों की। सादिया भाभी के बच्चों की ऐसे तो तारीफ़ नहीं होती पूरे ख़ानदान में। मीर को देखा है, लड़का होकर भी उसका सर नहीं उठता उनके सामने। उन्होंने शर्म दिलानी चाहिए। मगर जन्नाब तो जो पहले ही गुस्से में थी मीर की मिसाल सुनकर भड़क उठी। आखिर उसको सर उठाने की ज़रूरत भी क्या है? सब बिना मांगे मिल जाता है। अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई रोक टोक नहीं। इकलौता चश्मो चिराग है इस हवेली का। सर उठाने की ज़रूरत तो हम जैसों को होती है। अम्मा जी इनके साथ शुरू दिन से ही बेइंसाफ़ी हो रही हो। महताब इसे बोलो दफ़ा हो जाए यहाँ से। क्यों नहीं समझती ये? इसका जो मन इसे बगावत पर उकसा रहा है ना, तो पल्ले कुछ नहीं रहना है इसके। आगा जान ने कह दिया है कि महताब के साथ जन्नाब की भी रुखसती होगी। मुमताज़ बेगम की बात पर महताब ने ठटक कर जन्नाब को देखा जो तल्खी से मुस्कुराई। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकते हैं? पर उनको नहीं पता इस बार उनके आगे मुमताज़ बेगम या महताब खान नहीं, जन्नाब खान है। वो सपाट लहजे में कहती कमरे से निकल गई। मुमताज़ बेगम ने सर थाम लिया। उनको अंदाज़ा हो रहा था कि वो बागी हो गई है। वो चाय पीने के ख्याल से किचन की तरफ जा रही थी कि उसे रास्ते में ही रुकना पड़ा। और रुकने की वजह मीर यश अवान था जो कि उसे घूर रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर लॉन में वेट कर रहा हूँ। वह सपाट लहजे में बोलता चला गया। जरनाब ने कुछ पल लब भींच कर कुछ सोचा, फिर चाय का इरादा कैंसिल करती बाहर लॉन में आई जहाँ वो टहलता हुआ उसके इंतज़ार में था। क्यों बुलाया मुझे? वो उसके सामने जा खड़ी हुई खराज तहसीन पेश करने के लिए। क्या आप मेरे हाथों से कबूल करेंगी? वह तंजन चबा चबा कर बोला तो जरनाब ने चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। आई कांट बिलीव दिस कि तुम आगा जान से इतनी बदतमीज़ी से बात कर सकती हो। मैंने उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, जो सच था वो बयान किया। अगर उनको ये बदतमीज़ी लगी हो
تو میرا کیا قصور؟ وہ سکون سے بولتی اسے حیران کر گئی۔ اپنے سے 3 گنا عمر کے انسان سے جو رشتے میں دادا لگتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اونچی آواز میں بات کرنا کون سی ادبی کے زمرے میں آتا ہے؟ مس زرناب خان، بتائیے گا مجھے ذرا، انہوں نے کتنا غلط کیا اور ان کا رویہ؟ بات غلط یا صحیح کی نہیں کر رہا میں، بات تمیز اور ادب کی کر رہا ہوں۔ ہمارے بڑے چاہے غلط بھی ہوں، پر ہمیں ان کا لحاظ ہر صورت کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ یوں ان کے آگے کھڑا ہونا؟ میں جانتا ہوں آغا جان کا رویہ شروع سے اچھا نہیں رہا تم سب کے ساتھ، کیونکہ وہ ابھی تک چچا اعظم کے غیر خاندان میں شادی کرنے کے فعل کو قبول نہیں کر پائے، مگر تمہارا رویہ ان کو اور بدظن کر رہا ہے۔ چچی جان کو دیکھا ہے کبھی ان کے آگے سر نہیں اٹھایا؟ آپ کی اس چچی جان کا ہی تو بھگتان بھگت رہی ہوں میں۔ اگر پہلے دن انہوں نے اپنے اور ہمارے حق میں سر اٹھایا ہوتا تو آج مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو میر یش اوان سر نفی میں ہلانے لگا کہ مرغے کی وہی ایک ٹانگ، تم عقل نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ مہتاب بھی تو ہے، اس نے کبھی نہیں ایسا کیا۔ وہ بھی اماں کی طرح بزدل ہے، اور زرناب بزدل نہیں، اپنا حق لینا جانتی ہوں میں۔ او مائی گاڈ! وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا، ورنہ تو دل کر رہا تھا اس بے وقوف لڑکی کو 2 لگائے تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے لگے۔ اچھا تو 5 سال سے لڑ ہی ہو نا تم؟ اپنے حق کے لیے اس زبان کا استعمال کر لے۔ کتنا حاصل کر لیا تم نے اپنا حق، ذرا بتانا۔ اس کی بات پر وہ غصے سے سرخ ہوتی چہرے کا رخ بدل گئی۔ میں بتاتا ہوں، تمہاری اس زبان نے تمہیں اور کوئی حق دیا ہو یا نہ، پر اس گھر سے رخصت ہونے کا حق ضرور دے دیا ہے۔ آغا جان نے کہہ دیا ہے تمہیں اس گھر سے بہت جلد رخصت کر دیا جائے گا۔ اب تو خوش ہو گئی ہوگی تم یہ سب سن کر۔ اب لڑنا اپنے حقوق کے لیے اگلے گھر جا کر۔ میر یش اوان تنزن بولتا اسے تپا گیا۔ اور میں جیسے یہ سب مان لوں گی؟ وہ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں اس حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی، یاد رکھیے گا آپ۔ وہ اٹل لہجے میں بولتی اتنی سنجیدہ سچویشن میں بھی اس کے چہرے پر محظوظ مسکراہٹ لانے کا باعث بن گئی۔ زرناب نے کچھ حیرانگی سے اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں بھی تو تب سے اسی لیے ساری سر کھپائی کر رہا ہوں کہ تمہیں ساری عمر اسی حویلی میں ہی رہنا ہے، اور اسی لیے تمہیں آغا جان سے بنا کر رکھنی پڑے گی، کیونکہ میرے لیے تم دونوں کا ایک ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کے سوال پر میر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گہرا سانس بھر کر بولا، وہ اس لیے کہ زرناب اعظم خان میری آنکھوں کا وہ خواب ہے جو میں کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مجھے تمہاری اور آغا جان دونوں کی رضامندی چاہیے۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، اور آغا جان کی رضا کے بغیر میں تمہیں پا کر سکون سے نہیں رہ سکوں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کے تعلقات اب ٹھیک ہو جائیں۔ میر کی بات پر وہ کچھ پل تو ششدر رہ گئی، مگر جب آہستہ آہستہ اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے اپنے لیے بنا کوشش کیے ہی ایک راستہ مل گیا تھا جو اسے اپنے مقصد میں کامیاب کر سکتا تھا، بلکہ کچھ لوگوں سے بدلا بھی، جن کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کی ناراضگی اور لعن طعن بھی برداشت کی۔ کیا ہوا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میر یش اوان، جو اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اخذ نہیں کر پایا تھا، پوچھ بیٹھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ زرناب جلدی سے سر نفی میں ہلا گئی، ورنہ تو اس کا دل کہے لگانے کو چاہ رہا تھا جو وہ اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی اور کرنے کی ہمت نہ پا رہی تھی، وہ اتنی آسانی سے ہو گیا۔ آئی نو، یہ موقع نہیں تھا یہ سب کہنے کا۔ میں کسی اچھے موقع کی تلاش میں چپ تھا، اور اپنے دل کی سب سے خاص بات اور سب سے خوبصورت احساس جو صرف تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں، یہ سب میں اس طرح نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ سب بتانا ناگزیر ہو گیا۔ میں تمہیں کھونے کا رسک کسی صورت نہیں لے سکتا، اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں جانتا ہوں وہ کچھ زیادتی کر جاتے ہیں، مگر تم ان کے رویے کو سمجھ سکتی ہو۔ وہ اپنی روایات اور اصولوں کی وجہ سے سختی کر جاتے ہیں، ورنہ وہ اتنے سخت نہیں۔ میر نے دیکھا وہ کچھ ناگواری سے رخ موڑ گئی، تو میر نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اوکے، تم ان کی طرف سے اپنا دل صاف مت کرو، پر اتنا احسان کر دو کہ اب تم چپ رہو گی۔ تمہارا جو بھی کام ہوگا وہ میں کروں گا۔ تم جانتی ہو پہلے بھی میں تمہاری ہر معاملے میں سپورٹ کرتا آیا ہوں، چاہے وہ تمہارا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو یا کچھ اور۔ اب بھی میں کسی صورت تمہارے ڈاکٹر بننے کی خواہش کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دوں گا، پر اس کے لیے تھوڑا ٹائم اور تمہیں صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ تم جانتی ہو وہ چاہے مجھ سے جتنا بھی پیار کرتے ہوں، پر ان کے مزاج کے خلاف بات کرنے پر وہ میری بات کیا مجھے بھی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی، پر میری بھی ایک شرط ہے۔ شرط؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ ہاں، میں ان کی ہر کڑوی کسیلی بات برداشت کروں گی، ان کے ہر ناجائز فیصلے پر بھی آواز نہیں اٹھاؤں گی، پر مجھے پروٹیکشن چاہیے تاکہ میں سکون سے رہ سکوں اور مجھے کسی چیز کا خوف نہ رہے۔ میں سمجھا نہیں، کیسا پروٹیکشن چاہتی ہو؟ نکاح کرنا پڑے گا آپ کو مجھ سے۔ زرناب جتنے سکون سے بولی تھی، میر یش اوان کو اتنے زور کا ہی جھٹکا لگا تھا، اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جو کہہ رہی تھی، یہی ہے ایک طریقہ مجھے پروٹیکشن دینے کا، کیونکہ میں آپ کے بھروسے پر چپ کر کے بیٹھی رہوں اور بعد میں کچھ بھی میرے ہاتھ نہ آئے تو میں کدھر جاؤں گی؟
یہی سمجھ لیں میں ایسا سیکیورٹی کے لیے کہہ رہی ہوں، مگر یہ بات صرف آپ میں اور مجھ میں رہے گی، باقی آپ حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ جب مناسب ٹائم آئے گا سب کو بتا دیں گے، سوچ لیجئے، کیونکہ اس ٹائم مجھے اس کے سوا آپ پر یقین کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے کچھ باور کرواتی اندر کی جانب بڑھ گئی تو میر نے کپ کا رکا سانس ہوا کے سپرد کیا اور مسکرا دیا۔ اپنے نام کی ہتھ کری ہی پہنانی ہے نا تو پہنا دیں گے تمہیں، کیونکہ تمہارا اس حویلی سے رخصت ہونا مجھے بہت مہنگا پڑنے والا ہے، ہونے والی مسز۔ میر بڑبڑایا اور ہنس دیا، جبکہ ونڈو کے پاس کھڑی زرناب کے لبوں کو تلخ مسکراہٹ چھو گئی۔ تم نہیں جانتے میر، تم نے خود اپنے لیے اپنی بربادی کا راستہ منتخب کیا ہے، جو تمہارے لیے صرف ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ پھر اگلی صبح کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ بدل کر اسے مسز جوش اوان حیدر خان کے عہدے پر فائز کر گیا تھا۔ جب وہ صبح سو کر اٹھی تو مہتاب نے اسے تیار ہونے کا اور کہیں جانے کا بولا اور خود چلی گئی۔ وہ حیران ہوتی اتنی تیار ہو کر جب نیچے آئی تو ان تینوں کو تیار دیکھ کر سوالیہ نظروں سے مہتاب کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر بولی، تمہیں تو پتہ ہے سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے میر بھائی نے بولا ہے کہ وہ ہم چاروں کو آج شاپنگ پر لے کر جائیں گے۔ چلو، اب وہ کب سے گاڑی نکالے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ چاروں باہر نکلی، جہاں میر یش وان بلیک جینس پر وائٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر بلیک گلاسز اور موبائل کان سے لگائے، گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ اوکے ساتھ، پھر ملتے ہیں 2 گھنٹے بعد۔ میرا نہیں خیال اب مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت پڑے گی، اوکے بائے۔ وہ اشارے سے ان کو بیٹھنے کا کہتا خود بھی موبائل آف کر کے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علینا اس کے برابر بیٹھ گئی۔ پھر پورا راستہ وہ ان تینوں سے تو کوئی نہ کوئی بات کرتا آیا، مگر زرناب سے نہ تو مخاطب ہوا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ زرناب اس کے رویے پر شش و پنج میں پڑی، اس کے انداز کو سوچتے ہوئے گہری سوچوں میں اتنا ڈوبی کہ سب کو فراموش کر گئی، اور چونکہ تب جب گاڑی ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے آ رکی اور میر ان سے مخاطب ہوا، تم تینوں اندر جاؤ، جو لینا ہے لو، جو کھانا ہوگا وہ بھی کھا لینا، یہ کچھ پیسے اور ATM کارڈ، میں اور زرناب کچھ دیر بعد تم لوگوں کو جوائن کریں گے، مجھے اپنے ایک دوست سے ملنا ہے اور زرناب کو اس کی وائف سے ملوانا ہے۔ آئی تھنک تم لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ تم لوگ پہلے بھی یہاں آ چکے ہو۔ جی بھائی۔ تینوں نے سر اس بات میں ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ میر یش اوان نے زرناب کی طرف دیکھا، جو کچھ حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم اب آگے آ سکتی ہو اور ذرا جلدی، وہ سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ میر کی بات پر وہ چونکی، پھر گہرا سانس بھرتی آگے بیٹھ گئی۔ اگلے 20 منٹ میں وہ لوگ میر کے دوست سعد کے گھر تھے، جہاں سعد کی بیوی سمیت اس کے اور دوست اور خواہ بھی موجود تھا۔ زرناب یہ سب دیکھ کر 2 پل کے لیے سن ہو گئی کہ جو فیصلہ اس نے صرف میر وجاہت خان کو نیچا دکھانے کے لیے لیا تھا، اب اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کافی ہمت چاہیے تھی۔ اپنی پوری ہستی داؤ پر لگانی تھی کہ ایک ایسا انسان کو اپنا آپ سونپنا جس کے ساتھ آپ 22 سالوں سے نفرت کا رشتہ نبھا رہی ہوں۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر میر یشوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیا اور نرمی سے بولا، میری طرح تمہیں بھی گھر والوں کے بغیر یہ قدم اٹھانا مشکل لگ رہا ہے، پر جب فیصلہ کر لیا ہے تو اب اسے پورا بھی تو کرنا ہے، تاکہ نہ تمہیں کوئی خوف رہے نہ مجھے تمہارے بچھڑنے کا ڈر، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا، سب کچھ اپنے سر لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں بولتا اسے نگاہیں چرانے پہ مجبور کر گیا، یہی تو میں چاہتی ہوں کہ میر، تمام الزام تم اپنے سر لو۔ وہ دل ہی دل میں بولتی اس کے ساتھ قدم بڑھا گئی۔ کیا بات ہے زرناب، میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 2 دنوں سے تم بڑی گمسم ہو۔ زرناب سوچو کے تانوں بانوں میں الجھی تھی کہ مہتاب کی بات پر گڑبڑا گئی۔ نہیں تو تمہیں ایسا لگا، بس ذرا سستی سے چھائی ہوئی ہے، تم بولو۔ اپنی طرف سے اس کا دھیان ہٹانے کو وہ بولی، زری کل وہ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اوپر سے احمد بار بار مجھ سے یونی نہ آنے کی وجہ پوچھ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ کب اپنے گھر والوں کو حویلی لائے رشتے کے لیے۔ اب گھبراؤ مت اور کل ایک عام روٹین کی طرح ان لوگوں سے ملے اور پرسوں سے یونی جانے کی تیاری رکھیں۔ پرسوں سے یونی پر کیسے؟ آغا جان نے اس دن کیا کہا تھا کہ اب ہم کوئی سوال جواب نہیں، بس اب یونی جانے کی تیاری رکھیں، اور میں ابھی آئی۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھی، جہاں سوئی 8 اور 9 کے ہندسوں کے درمیان تھی، اور اب اس کا مقصد میر یشوان سے مل کر اسے آغا جان کے سامنے کھڑا کرنا تھا۔ اسے خود پہ پورا یقین تھا وہ ایسا کر سکتی ہے۔ انہی سوچے میں الجھی وہ آگے سے آتے میر سے بری طرح ٹکرائی کہ اگر وہ اسے تھام نہ لیتا وہ اس نے زمین بوس ہو جانا تھا۔ اوہ سوری، میں دیکھ نہیں پائی، وہ اس کی گریف سے نکلی۔ اٹس اوکے، تم 2 دنوں سے کہاں چھپی ہوئی تھی، نظر ہی نہیں آئی۔ یہاں ہی تھی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کیا بات ہے، تم کچھ اپسیٹ لگ رہی ہو۔ میں 2 دنوں سے سوچ سوچ کے پاگل ہو گئی ہوں کہ جو میں نے کیا کیا وہ فیصلہ صحیح تھا، اور جب سب کو پتہ لگے گا، خاص طور پر آغا جان کو، تو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کو ان کی سختی اور اس حویلی سے دوری برداشت کرنی پڑے۔ میں نے آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں، یہ بات مجھے شرمندہ۔ اتنی شاندار ایکٹنگ پر اس نے خود کو سراہا۔ تم پاگل ہو، ایسا سوچا بھی کیسے کہ مجھے تمہاری وجہ سے کوئی
مشکل آ سکتی ہے۔ دیکھو میں نہیں جانتا کہ بعد میں اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے اور مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ 2 دنوں سے میں بہت پرسکون نیند لے رہا ہوں، ورنہ تو مجھے دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ آغا جان کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دے جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے، پر اب ایسا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ میں یش اوان، یہ تو تجھے آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ کیسے تمہاری نیندیں حرام کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی بظاہر مسکرا دی۔ ویسے مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے خود مجھے نکاح قبولا، کیونکہ اگر پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا جائے تو تمہارا رویہ کچھ اچھا نہیں رہا میرے ساتھ۔ میر کی بات پر وہ تھوڑا سا گھبرائی، مگر میر جو مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا اس کی گھبراہٹ کو شرم و حیا سمجھا۔ نہیں، بس وہ میں آغا جان کا غصہ آپ پر نکالتی تھی، ورنہ تو میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اب تو تمہیں عزت کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے۔ میر کے مسکراتے لہجے پر وہ جلدی سے بات بدل گئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کرو۔ وہ پوری طرح متوجہ ہوا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آغا جان سے بحث نہیں کروں گی اور آپ خود ان سے یونی جانے کی پرمیشن لے کر دیں گے۔ اس کی بات پر میر دو پل کو پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا، جو امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کزن تھی تب تمہیں پوری سپورٹ کی ہے، اب تو بیوی ہو اور پہلی فرمائش کی ہے تو انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر۔ 1-2 دفعہ پہلے بات کی آغا جان سے، پر وہ نظر انداز کر کے ابھی جا کر کرتا ہوں پھر، اور تم صبح جانے کے لیے تیار رکھنا۔ وہ یہ پرشکین لہجے میں بولا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ شکریہ۔ بس شکریہ سے کام نہیں چلے گا محترمہ، کچھ اور بھی دینا پڑے گا۔ اس کی معنی خیز جملے پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، مگر جب اس کی شرارتی آنکھوں کے اشارے سمجھے تو اپنا ہاتھ چھڑواتی بھاگ گئی اور میر کہا لگا گیا، یاد رکھنا تم سزا ملے گی اس دغا بازی کی۔ میر دھمکانے لگا تو وہ پلٹ کر اس کے منہ کے تاثرات دیکھ کر ہنس دی اور وہ مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ اگر وہ پلٹ کر دیکھ لیتا تو چونک جاتا، جو نفرت بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یشوان نے آغا جان کو راضی کر لیا تھا۔ وہ بھی اس صورت رضامند ہوئے کہ صرف 2 ماہ تک، پھر شادی کے بعد اپنے اپنے سسرال جا کر باقی کی تعلیم پوری کریں گی۔ مہتاب کو دیکھنے والے اسے پسند کر گئے تھے، پھر حویلی والے بھی جا کر لڑکا دیکھا ہے اور آغا میر وجاہت خان ہاں بھی کر رہے تھے۔ دونوں طرف سے ہاں ہونے کے بعد منگنی اور شادی زرناب کا رشتہ ڈھونڈنے کے بعد کرنے کا طے پایا، تاکہ دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی ہو سکے۔ مہتاب جو شادی کی تیاریوں اور زرناب کے رشتے کے لیے کاروائیاں دیکھ رہی تھی، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس کے برعکس زرناب پرسکون تھی۔ اس کی خاموشی یش اوان کے علاوہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر میر وجاہت خان کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنی زندگی کے فیصلے پر چپ کیسے۔ میر جو 2 دنوں سے شہر میں آیا ہوا تھا، آج وہ گاؤں جاتے ہوئے آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ زرناب کے رشتے کی تلاش اس کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی اور وہ جلد ہی اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر زرناب ابھی ایسا نہیں چاہتی تھی، اور کیوں نہیں چاہتی تھی یہ بھی اسے سمجھ نہیں لگ رہا تھا۔ میر نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں سوئی 12 کے ہندسے کو کراس کر گئی تھی۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر گیا تھا، آج ڈنر کرتے ہی وہ گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ حالانکہ حیدر خان نے اسے روکا بھی تھا، مگر وہ نرمی سے ان کو ٹال کر آ گیا، اور آنے کی وجہ وہ دشمن جاں تھی جسے دیکھنے کی خواہش میں بھاگا آیا تھا۔ میر اپنے دل کی اس بے قراری پر حیران ہوا کہ دل پہلے تو اتنا ملنے کے لیے نہیں مچلتا تھا جتنا اب، شاید اب ملکیت کا احساس تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا، اور دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے جذبات یک طرفہ ہیں، مگر اسے خود پر پورا یقین تھا کہ ایک دن وہ اسے بھی محبت کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ اب تک تو وہ سو چکی ہوگی۔ وہ بڑبڑایا اور کوٹ کو ایک بازو پر ٹکا کر وہ ٹائی کی نوٹ کھولتا ہوا اندر کی جانب بڑھا اور اسے اگلے قدم پر ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ رکنے کی وجہ زرناب خان نہیں بلکہ اس کا حلیہ تھا۔ وہ اس وقت پنک شارٹ نائٹی میں ملبوس تھی۔ اس کی وائٹ نرم و نازک پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں اور نائٹی کے بازو سلیو لیس ہونے کی وجہ سے اس کے گورے بازو بھی، اور ایک چھوٹا سا سکارف گلے میں ڈالے وہ کچن سے نکل رہی تھی۔ دوسری طرف آغا جان، جو کہ میر یش اوان کی گاڑی کا ہارن سن کر اس سے ملنے کے لیے نیچے آ رہے تھے، وہ لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ میر جلدی سے دو جس میں ہی زرناب کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے آیا۔ زرناب، جو اس اچانک افتاد پر بھونچ کی رہ گئی تھی، ہوش میں آتے ہی چلانے لگی کہ میر نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، آواز مت نکالنا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اور خبردار، آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی برا کیا، میں سیدھی آپ کی اماں کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے تیز مگر آہستہ آواز میں بولی تو وہ گھور کر رہ گیا۔ تم اس وقت، اور وہ بھی اس حلیے میں؟ آپ کو کیا؟ آپ فضل دین، میر آیا ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ نظر نہیں آ رہا۔ زرناب کی بولتی اس کے کانوں میں پڑنے والی میر وجاہت خان کی آواز نے بند کروا دی تھی۔ وہ 2 پل کے لیے گمسم ہو گئی کہ اسے بھی میر یش اوان کی پھرتی کا سبب معلوم ہو گیا تھا۔ جی بڑے خان، میر بابا آئے ہیں، اپنے کمرے میں فریش ہونے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، فریش ہو کر وہ ملنے آئے گا، میں یہی انتظار کر لیتا ہوں۔ اوہ شیٹ،
आगा जान की बात पर मीर झुंझला कर रह गया और खश्मगीन निगाहों से उसे देखा, जो पता नहीं वाकई नादिम थी या नादिम होने की अदाकारी कर रही थी। अगर आगा जान तुम्हें इस हुलिये में देख लेते ना, तो तुम्हें वो बदतमीज़ होने के साथ साथ बेशरम होने का भी सर्टिफिकेट दे देते। तुम इतना तो जानती हो कि आगा जान को अम्मा लोगों का सर पर दुपट्टा ना हो तो जलाल में आ जाते हैं। तुम्हारे इस लिबास को देखकर वो वापस से बाहर ना होते। ज़रूरत क्या थी तुम्हें इस हालत में बाहर निकलने की? नौकर चाकर सारी रात जागते हैं, उनका सोच लेती। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। दरअसल मुझे भूख लग रही थी तो मैं बिना सोचे ही बाहर निकली कि बाहर इस वक्त कोई जाग भी सकता है। वो सर झुकाए शर्मिंदगी से बोलती, उसका गुस्सा खत्म कर गई। आइंदा एहतियात करना। वैसे मुझे नहीं पता था कि मोहतरमा शब ख्वाबी का इतना शाहाना लिबास रखती हैं। अब कि वो गहरी निगाहों से देखता उसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया। माना कि आपको मेरे साथ इस तरह रहने का हक है, पर जब तक रुखसती नहीं हो जाती प्लीज़ एहतियात लाजिम है। बंदा आदमजात है, इस तरह के हसीन नज़ारों से अपनी निगाह नहीं चुरा सकता। फिर बहकने का इल्ज़ाम हम पर न डालिएगा। मीर का गंभीर लहजा उसे ख्वाइफ कर गया। वो पीछे हटी और दीवार के साथ जा लगी। मीरपुर शौक निगाहों से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ देखता उसके और नज़दीक आया कि जन्नाब को अपनी जान मुश्किल में लगी। तुम बहुत खूबसूरत हो और खूबसूरती का टैक्स तो बनता है। दूसरा, उस दिन तुम कुछ दिए बगैर ही भाग गई। हालांकि आगा जान को मनाना कोई आसान काम तो नहीं था। मीर, आप। मैं ताई जान को आवाज़ देने लगी हूँ। उसकी धमकी पर वो महसूस होता मुस्कुरा दिया। हाँ ज़रूर आवाज़ दो, ताकि अम्मा जान से पहले आगा जान की एंट्री हो जाए। उसकी बात पर वो बेबसी से मज़ाहमत करने लगी, मगर इस चक्कर में वो और उसके करीब आ गई। मीर ने एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने इतने करीब किया कि वो उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस करने लगी। मीर बहुत नरमी से उसके रोशन पेशानी पर अपने प्यार का पहला बुसा दे गया, तो वो इस लम्स पर खिल सी गई और चाहकर भी उसे दूर न हो सकी, जो अब उसकी आंखों को चूम रहा था। और इससे पहले कि वो इससे भी आगे बढ़ता, बाहर से आगा जान की आवाज़ आई, जो फजलुद्दीन को उसके रूम में भेज रहे थे। मैं आगा जान को लेकर उनके रूम में जाता हूँ, तुम फिर किचन से निकलना। गुड नाइट। वो उस पर एक गहरी नज़र डालता चला गया, तो जरनाब भी अपनी नामालूम सी कैफियत से निकली। कमीना, हिम्मत कैसे हुई इसकी मुझे छोड़ने की? गलती सारी मेरी थी जो इसके आगे कमज़ोर पड़ गई। आइंदा से तो इसे मुंह भी नहीं लगाना। मैं तो इसे मासूम समझती थी, लफंगा ना हो तो। वो अपनी असल हालत में वापस आ चुकी थी और कुछ देर पहले की अपनी कैफियत को ज़ायल करने के लिए उसे दिल ही दिल में गालियों और कोसों से नवाजने लगी। भाई प्लीज़ मान जाए ना, आज इतवार होने की वजह से सब लेट उठे थे, इसलिए जरनाब भी 10 बजे उठकर नाश्ता करने किचन में आई, जहाँ मीर वजाहत खान के अलावा सभी नाश्ते में मसरूफ़ थे। आ जाओ ज़री, अलीना को बुलाने भेजा था मगर तुम सोई हुई थी। वो जो दरवाजे पर ही रुक कर अलीना की दुहाई सुनने लगी थी कि मुमताज़ बेगम की उस पर नज़र पड़ी तो बोली। उनके बोलने पर मीर यशवान ने चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो ब्लू सूट में बालों को जूड़े में कैद किए सादगी में भी उसके दिल के तार हिला गई थी। अलीना, मैं तो एक तेरी आदत से बहुत तंग हूँ, एक बात के पीछे पड़ ना जाओ तुम। सादिया बेगम के लताड़ने पर अलीना मुंह बसोड़ने लगी और अनाब भी मुंह लटका कर बैठ गई। मीर यशवान का दिल पिघल गया, इन दोनों में तो उसकी जान थी। ओके, मैं आगा जान से बात कर लूँगा, मगर इससे पहले मैं तुम लोगों के स्कूल की सिक्योरिटी चेक करूँगा, वरना इस्लामाबाद का ट्रिप भूल जाना। वैसे मेरे ख्याल में हमें फैमिली टूर के बारे में सोचना चाहिए, काफ़ी साल हो गए कहीं गए नहीं। उसकी नज़र जरनाब पर टिक गई, जो मुकम्मल तवज्जो अपने नाश्ते को दे रही थी। पर फ्रेंड्स के साथ भी तो अपना मज़ा है ना भाई। अनाब ने मुंह बसूरा। ओके माय लिटिल प्रिंसेस। मीर की बात पर दोनों खुश होती उसके गले में बाहें डालती शुक्रिया अदा करती भाग गई। सादिया बेगम ने तासुब से सर हिलाया। देखो, नाश्ता भी छोड़ गई दोनों, अब यकीनन अपने दोस्तों को बताने गई हैं। वैसे तुम्हारे बाबा से बात हुई, वो भी उन्हीं की साइड ले रहे थे। इतना सर पे चढ़ा लिया है इनको, हालात भी ऊपर से इतने ख़राब। डोंट वरी अम्मा जान, मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। मीर ने उनको रिलैक्स किया तो वो सर हिलाती महताब की तरफ मतवजा हुई। माही बेटा, नाश्ता कर लिया है तो उठो। मुमताज़, ये चाय आगा जान को देकर उनको इतला कर दीजिएगा कि हम शॉपिंग करने ड्राइवर के साथ शहर जा रहे हैं। ज़री तुम भी चलो, महताब ने जरनाब से कहा। तो मीर, जो अम्मा की बात सुनकर रिलैक्स हुआ था, महताब की बात पर सब्र के घूंट फट कर रह गया। हाँ आ जाओ ज़री। सादिया बेगम ने भी कहा, मगर वो सरनफी में हिलाकर इनकार कर गई। नहीं, मेरा मूड नहीं जाने का, आप लोग जाओ, मैं लंच बना लूँगी। ज़री की बात पर मीर के लोगों को मुस्कुराहट छूट गई, जिसे छुपाने को वो कप मुंह से लगा गया। वो तीनों किचन से निकल गई तो मीर ने भरपूर नज़रों से जरनाब का जायज़ा लिया, जो उसके देखने बल्कि मुसलसल देखने से ख्वाइफ हो गई थी। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आखिरकार वो झुंझलाकर बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी, एक नज़र भी नहीं डालोगी, तो मैं तो देखूंगा ना। कब इग्नोर किया मैंने आपको? कब नहीं किया। वो उठकर उसके करीब वाली चेहरे पर बैठ गया तो जरनाब बेख्तियार पीछे हुई। दिस इज़ नॉट फेयर मिसिस। उसकी आंखों से ये हरकत मख्फी न रही, कोई भी देख सकता है। नज़र चुराते हुए तो जी पेश की।
دیکھنے والوں نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا، وہ شرارت سے کہتا اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا گیا اور وہ حیرت کے شدید جھٹکے میں اسے دیکھنے لگی، جو آنکھ دباتا مسکرا کر بولا، سنا ہے ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ٹرائی کیا جائے۔ اس کی بات پر وہ دل ہی دل میں اس کی بے وقوفی پر ہنستی۔ محبت ہوگی تو بڑھے گی نا میر، ہاں نفرت ضرور بڑھتی رہے گی۔ کیا سوچنے لگی؟ وہ اس کی خاموشی پر بولا اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی۔ سغرا آ کر بولی، چھوٹے میر آپ کو بڑے میر بلا رہے ہیں، ڈیرے پر جانا ہے۔ اوکے جاؤ تم، میں آتا ہوں۔ میر کے کہنے پر وہ سر ہلا کر چلی گئی تو میر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کا دن تمہارے ساتھ گزارنے کا ارادہ تھا، پر ہائے ظالم سماج، پر میں پھر بھی آنے کی کوشش کروں گا۔ آج لنچ میں میرا فیوریٹ کچھ بنانا۔ وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کے رخسار چوم گیا اور وہ جو اس کی حرکت پر ساکت تھی، جب اپنے ہوش میں آئی تب تک وہ کچن سے چلا گیا تھا۔ لفنگا کہیں کا، اپنی اوقات دکھا گیا۔ دل تو کرتا ہے لنچ میں زہر پیش کروں اس کمینے کو۔ وہ حسب معمول لان تان میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ لنچ کرنے کے بہانے آغا میر وجاہت سے اجازت لے کر حویلی آیا تو سیدھا کچن میں گیا، مگر وہاں سغرا کو مصروف دیکھ کر وہ ذرنیاب کی تلاش میں اوپر آیا، جہاں اسے لاؤنج میں ہی مل گئی۔ وہ ان دونوں پر برستی جو منہ لٹکا کر کھڑی تھی۔ جب دیکھو ٹی وی اور گیمز، ان کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تم دونوں کا؟ اگر مجھے غصہ دلاؤ گی تو تم لوگوں کا ٹرپ کینسل کروا دوں گی۔ اب ہم نے کیا کر دیا؟ آپ تو ہماری دشمن بن گئی ہیں۔ ہمیں میر بھائی نے اجازت دی ہے ٹرپ پہ جانے کی، اناب من بنائی۔ اگر میں اجازت نہیں دوں گی تو تم لوگوں کا میر بھائی بھی بول نہیں سکے گا۔ زرناب کے لہجے میں غرور بول رہا تھا، اور یہ کیسا غرور تھا؟ میر سمجھ کر کھل کر مسکرا دیا۔ اب بس بھی کرو، کیا جان لو گی بچیوں کی؟ جاؤ اپنے روم میں جا کر اسٹڈی کرو، 1 ماہ بعد ایگزامز ہیں اور مجھے ان دونوں کا شاندار رزلٹ چاہیے، آپ دونوں کا۔ میر کی بات پر جہاں زرناب نے چونک کر دیکھا، وہاں ان دونوں نے بھی تشکر کا سانس لیا، کیونکہ شروع سے زرناب اپنا سارا غصہ ان دونوں پر نکالتی تھی، اس لیے دونوں ہی اس سے جان جاتی تھی۔ دونوں کی اس سے جان جاتی تھی۔ دونوں کی فیوریٹ آپی مہتاب تھی، جو ہمیشہ ان کی سائڈ لیتی تھی۔ محترمہ، مانا کہ آپ اب بہن کے ساتھ ساتھ بھرجائی بن گئی ہیں اور اپنے شوہر کو اپنی ہر بات منوانے کے لیے مجبور کر سکتی ہیں، مگر پلیز، وہ دونوں میری جان ہے، میں ان کے اداس چہرے نہیں دیکھ سکتا۔ میر اس کے قریب آ کر نرمی سے بولا۔ اور میں کیا ہوں؟ وہ شاید نہیں، یقیناً غصے میں غلط بول گئی تھی، اور جب بات سمجھ میں آئی تو شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکی۔ میر اس کی بات پر محظوظ ہوتا دلکشی سے مسکرایا۔ آپ تو میری زندگی، میرے جینے کی وجہ، میری جان، میرا سب کچھ ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ جو بھی تھا مجھے تو اچھا لگا۔ میر نزدیک آیا تو وہ دور ہٹی۔ لنچ بنانا ہے، وجہ بتائی گئی۔ میرے لیے کیا بنایا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ساری حویلی جانتی ہے میری پسند۔ ویسے کیا بنا رہی ہو لنچ میں؟ بریانی اور کباب۔ میر اس کی بات پر ہنس دیا۔ ابھی تمہیں میری پسند کا پتہ نہیں اور یہ بنا دیا، جب پتہ لگے گا تب کیا کرو گی مائی پریٹی مسز؟ مطلب؟ وہ اس کا پرجوش ہونا سمجھی نہ تو آنکھوں میں سوال لیے اس کی طرف دیکھا۔ میر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، مجھے بھی یہی پسند ہے۔ اگر تمہیں یاد ہو تو میں لنچ کباب کے بغیر تو کرتا نہیں۔ اس کی بات پر اس کے دماغ میں بھی دھماکہ ہوا کہ سعدیہ بیگم ہمیشہ کباب بنا کر فریج میں رکھتی تھیں اور سب کو پتہ تھا میر کو کباب اور بریانی بہت پسند ہے، اور وہ انجانے میں ہی اس کی پسند کو اہمیت دے گئی تھی۔ صاف چھپتے بھی نہیں، نظر آنا بھی نہیں چاہتے، وہ محظوظ ہوا تھا۔ اوف، مجھے بھی یہی کچھ بنانا تھا لنچ میں۔ اب نخرے کرے گا؟ چلو کوئی نہیں، جہاں اتنا کیا وہ اب یہ بھی سہے۔ یہ بھی صحیح، بیچارہ خوش ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرنے لگی۔ یار، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ یقین مانو مجھے اچھا لگا اتنا کہ دل کر رہا ہے تمہیں انعام دوں۔ آج پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے لنچ بنایا۔ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ میں اسی ٹائم دوں گا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حق ہاں بی بی، کاش تم رخصتی مانگ لیتی۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں مانی خیز شرارت تھی۔ زرناب سرخ ہوتی آگے بڑھی، مگر میر نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ شرم کریں، وہ اس کی گرفت سے نکلتی اسے پرے دھکیلتی بھاگ گئی تو میر سر پر ہاتھ پھیر کر مسکرا دیا۔ اور پھر زرناب کو موقع مل گیا تھا یش اوان کو سب کی نظروں سے گرانے اور میر وجاہت سے بدلہ لینے کا۔ میر یش اوان کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں 5 دن کے لیے نیو یارک چلا گیا تھا اور زرناب کسی موقع کی تلاش میں تھی جو بالآخر اسے مل گیا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے کہ میر وجاہت بولے، احمد لغاری کا فون آیا تھا مجھے، وہ اپنے بیٹے کی شادی جلد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے اور حیدر نے مشورہ کیا ہے کہ ان کو تاریخ دے دی جائے۔ وہ جمعہ کو آئیں گے۔ اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، دوسری کا پھر سوچیں گے۔ ان کی بات پر مہتاب 2 پل کے لیے ساکت رہ گئی، جبکہ باقیوں کے لیے بھی چونکا دینے والی خبر تھی، خاص طور پر زرناب کے لیے۔ جی آغا جان، جیسے آپ چاہیں۔ کیوں؟ جیسا آغا جان چاہیں ویسا ہی ہو، ضروری تو نہیں ہے۔ زرناب کو ماں کی بات سے اختلاف ہوا۔ بکواس بند کرو، اٹھو یہاں سے۔ میر وجاہت کے چہرے پر
नागवारी देखकर मुमताज़ बेगम ने टपट कर कहा, मगर वो इग्नोर करके मीर वजाहत खान से मुखातिब हुई। मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि महताब वहाँ खुश नहीं रहेगी, वो किसी और को चाहती है। और खामोश बेअदब लड़की, सादिया, इसे कहो मेरी नज़रों से दूर हो जाए, वरना हम उसकी इस बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बिलाशुबा उसने उनके जलाल को आवाज़ दे दी थी। बात इतनी आसान न थी जितनी आसानी से वो कर गई थी, बिला किसी खौफ व खतर के। जरी, जाओ अपने कमरे में। सादिया बेगम ने उठते हुए उसे घूरा था और साथ महताब को उसे कमरे में ले जाने का इशारा किया, मगर वो महताब का हाथ बुरी तरह झटक कर मीर वजाहत के गुस्से भरे चेहरे की तरफ देखकर बोली, अब कब तक हम सबकी जिंदगियों के फैसले करते रहेंगे? महताब को वहाँ शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी। चटाख! मुमताज़ बेगम के ज़ोरदार थप्पड़ ने उसे खामोश करवा दिया। वो बेयकीनी से माँ की तरफ देखने लगी, जिन्होंने पहली दफ़ा उस पर हाथ उठाया था। अगर सादिया बेगम उनको बर वक्त रोक न लेती तो एक और थप्पड़ पड़ सकता था। काश ये थप्पड़ मैंने तुझे तब मारा होता जब तुमने पहली दफ़ा बगावत की थी उनके फ़ैसलों पर। माफ़ कर दें आगा जान, मैं एक कमतर औरत आपके आला ख़ानदान के मुताबिक इनकी परवरिश नहीं कर सकी। वो रोते हुए उनके कदमों में बैठ गई। जन्नाब को तो गोया आग लग गई। अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना अगर बगावत है तो फिर मैं बागी हूँ, और तुम्हारी बगावत का इलाज है मेरे पास। मैं किसी सूरत अपने ख़ानदान की इज़्ज़त पर दाग नहीं लगने दूंगा। तुम्हारा बागी मन इससे पहले कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने, हमें तुम्हें लगाम डालनी होगी। फजल दीन। मीर वजाहत ने अपनी कुर्सी से उठते एक नफ़रत भरी निगाह उस पर डाली। फजल दीन उनकी आवाज़ पर भागा आया। अहमद लगारी को फ़ोन मिलाओ। फजल दीन ने फ़ौरन उनके हुक्म की तामील की। सादिया और मुमताज़ बेगम ने परेशानी से उनकी तरफ देखा, जो कह रहे थे, अगर तुम मेरे साथ रिश्ता कायम रखना चाहते हो तो अभी अपने बेटे को लेकर आ जाओ। मैं आज ही निकाह करना चाहता हूँ, और पहले मेरी बड़ी पोती के लिए कहा था, मगर अब मैं छोटी लड़की तुझे दे रहा हूँ। तुम आ जाओ, मैं काजी का बंदोबस्त करता हूँ। खुदा हाफिज़। उनकी बात पर जनाब के अलावा बाकी सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे, और फिर उनकी तरफ देखा जो कह रहे थे, हैदर को फ़ोन करके बुला लो, और ख़बरदार अगर किसने यश अवान को इस बारे में कुछ भी बताया, उसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सादिया बेगम को तलकीन करते अपने कमरे में चले गए। सादिया बेगम ने जनाब को दम साधे खड़े देख कर घूरा। ये सब तुम्हारी ज़ुबानदार राजी का अंजाम है। रहने दे भाभी, शुक्र करें वो इसकी इतनी बदतमीज़ी के बावजूद इसे कुएं में नहीं फेंक रहे, वरना तो ये जरी अब क्या होगा? तुमने मुझे बचाने के लिए अपना आप दाव पर लगा दिया। मीर भाई को कॉल। हरगिज़ नहीं, और डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसे सख्ती से मना करती अपने कमरे में आ गई। शुक्रिया मीर वजाहत खान, आपने मेरा काम ना सिर्फ आसान कर दिया बल्कि अपनी बेइज्जती का खुद ही सामान कर लिया। वो तिल्खी से मुस्कुराई। क्या हुआ आगा जान माने? सादिया बेगम ने हैदर खान से पूछा, और उनके नफ़ी में सर हिलाने पर चुप कर गई। तुम्हें तो पता है वो अपनी बात के कितने ज़िद्दी हैं। एक दफ़ा जो कह दिया, बस उस पर हर सूरत अमल दरामद करवाना है। यश अवान भी नहीं यहाँ, वरना वो उनसे कुछ भी मनवा सकता था। भाई साहब, आप लोग किस चीज़ की फ़िक्र कर रहे हैं? हम सब ने घर और लड़का देखा है। सब कुछ इस नाफरमान की औकात से भरकर है। मुमताज़ बेगम तल्खी से गोया हुई। ऐसा ना कहिए भाभी, वो ज़रा जज्बाती है, अपने बाप की तरह, और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ कि उसकी दिल आज़ारी ना हो, इसीलिए अभी सिर्फ निकाह कर देते हैं, रुखसती कुछ दिन बाद। आप लोग खाने का इंतज़ाम कर लीजिएगा, 4 लोग हैं और अब तक तो आने वाले होंगे। हैदर खान की बात पर वो सर अस्पात में हिला गई, और फिर जब नखा खां को लेकर हैदर खान, अहमद लगारी और मीर वजाहत खान उसके रूम में आए, जहाँ पहले मुमताज़ बेगम, सादिया बेगम, महताब, अनाब, अलीना और लड़के की माँ बैठी थी। जी शुरू कीजिए मौलवी साहब। 1 मिनट, पहले ये तो बता दें, निकाह पर निकाह हो सकता है क्या? जन्नाब की बात पर सब ठटक कर उसकी जानिब देखने लगे, जो कि उठी थी, और कुछ पेपर्स आकर हैदर खान को पकड़ा दिए। मेरा निकाह आज से 1 माह और 4 दिन पहले ही मीर यश अवान से हो चुका है। इसके ऐलान पर सबके सब शशदर से हैदर खान को देखने लगे, जिन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी थी। हवेली की सब औरतें हैरत के शदीद झटके के ज़रिए असर एक दूसरे को देखने लगी, जबकि मीर वजाहत खान सख्ती से अपने दांत भींच कर रह गए। मीर को फ़ोन करो हैदर। उनकी सपाट आवाज़ पर हैदर खान ने मीर यश अवान को कॉल की, जो दूसरी बेल पर ही पिक कर ली गई। जी बाबा जान, उसकी आवाज़ गूंजी। मीर वजाहत खान ने स्पीकर लाउड कर दिया था और बोले, क्या तुमने जरनाब से निकाह किया है? उनका सवाल मीर को 2 पल के लिए साकित कर गया, और उसकी खामोशी पर मीर वजाहत गरजे थे। मीर, मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये लड़की तेरे निकाह में है? जी आगा जान। उसकी बात पर वो झटके से उठे और अहमद लगारी से बोले, माफ़ करना अहमद, जब अपना खून अपना फ़ख्र ही दगा कर दे तो दूसरों से क्या शिकवा। वो कमरे से बाहर निकल गए तो अहमद लगारी भी अपनी बीवी और बेटों को लिए वापस हो ले। मुमताज़ बेगम गुस्से से जनाब की तरफ बढ़ी, पर हैदर लगारी ने उनको रोक दिया। छोड़ दे भाई साहब मुझे, आज मैं इसका किस्सा ही तमाम कर दूं। जब तक ये ज़िंदा रही यूं ही ज़िल्लत और रसवाई को हमारा मुकद्दर बनाती रहेगी। इसका बाप मुझे डांट कर चुप करवा देता था कि मेरी बेटियों को कुछ मत कहा करो, ये मेरा फ़ख्र, मेरा गुरूर है। बेटों से भरकर
پر یہ تو باعث شرمندگی ہے میرے لیے۔ شکر ہے وہ یہ دن دیکھنے سے پہلے چلے گئے، ورنہ یہ عزت کا جنازہ وہ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب تو قصور میر کا بھی ہے بھابھی، اس نے بھی ہمارا سر جھکا دیا۔ حیدر خان جو اپنے باپ کو آج صحیح معنوں میں ٹوٹا ہوا اور ایک لمحے میں ہی کمزور دیکھ کر دکھی ہو گئے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، میر نے سر نہیں جھکایا، بلکہ اس منحوس نے عزت کو تار تار کر دیا۔ یہ جب سب جانتی تھی تو ان مہمانوں کے آنے سے پہلے بھی تو بتا سکتی تھی۔ گھر کی بدنامی گھر تک تو رہتی، پر اس نے سوچا سمجھا منصوبہ بنایا، صرف ہمارا تماشا بنوانے کے لیے۔ دل تو کرتا ہے گولی مار دوں اسے۔ ممتاز بیگم نے نفرت سے دیکھا، جو کہ سر جھکائی کھڑی تھی۔ وہ بڑی میر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ زمین پر گرے پڑے ہیں۔ حواس باختہ سغرا کے بتانے پر سب ان کی طرف بھاگے، مگر زناب گمسم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اگر آغا جان کو کچھ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتی باہر کو لپکی۔ میر وجاہت خان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور فوری ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ پھر ایک دن ہی ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے، اور گھر آ کر وہ اپنے کمرے کے ہی ہو کر رہ گئے تھے، بالکل گمسم، اور ضروری بات کے جواب میں ہوں ہاں کرتے تھے۔ اگلے دن میر بھی واپس آ گیا، اور جب سعدیہ بیگم سے اسے ساری حقیقت کا پتہ چلا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ زرناب جو اپنے کمرے میں ہی بند تھی، اسے مہتاب کی زبانی میر کے آنے کا پتہ چلا تو وہ بھی اٹھ کر باہر آغا جان کے روم کی طرف آئی، جہاں اس نے باہر لاؤنج کی جانب کھلی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ آغا جان اپنے بیڈ پر دوسری طرف منہ کیے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور میر ان کے پاؤں کی جانب بیٹھا تھا۔ باقی سب بھی وہیں تھے۔ مجھے معاف کر دیں آغا جان، میں آپ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا، پر انجانے میں نے آپ کا سر جھکا دیا۔ آپ کا فخر اور غرور تھا میں، پر میری وجہ سے ہی آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے آپ کی دی ہوئی ہر سزا قبول ہے، چاہے تو اپنی جائیداد اور اس حویلی سے بے دخل کر دیں، اف تک نہیں کروں گا، کیونکہ میرا گناہ ان سب سے بہت بڑا ہے کہ آپ نے ہمیشہ مجھے اپنا غرور بولا اور میں نے وہی خاک میں ملا دیا۔ اس میں وہ قصوروار نہیں، میرے کہنے پر ہی اس نے یہ سب کیا، میرے کہنے پر ہی آپ سب کو لا علم رکھا گیا۔ میری یہ غلطی پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگا گئی، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ زردام کا دل مٹھی میں آ گیا، وہ یہی سب تو چاہتی تھی کہ میر وجاہت خان سے بدلہ لے، مگر اب جب کہ وہ لے چکی تھی، مگر ان کی چپ اور حالت پر وہ بے چین تھی۔ وہ چاہتی تھی میر ہر الزام اپنے سر لے اور یہی ان کی عزت کو خاک میں ملائے اور وہ اسے آگ کر دے۔ اب سارا کچھ جو اس کی خواہش کے مطابق ہو رہا تھا تو اس کا دل کیوں سکوت اختیار کر گیا تھا؟ اسے خوشی کیوں نہیں مل رہی تھی؟ وہ کیوں اس صورتحال پر پرسکون نہیں ہو رہی تھی؟ انہی سوچوں میں الجھی وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ راہداری سے گزرتے میر کو دیکھ کر رکی، اور رک تو وہ بھی گیا تھا، اور ایک نظر اس نے اس پر ڈالی، اور اسے ایک نظر میں کیا کیا نہیں تھا، دکھ، شکوہ، ٹوٹے اعتبار کی کرچیاں، بے یقینی، گلہ، نفرت اور غصہ کہ زرناب ان کی تاب نہ لاتی۔ نظریں جھکا گئی، وہ اس کے پاس سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ میر، اس کے لب پھڑ پھڑا کے رہ گئے، مگر وہ تو چلا گیا تھا، اور زرناب کو لگا وہ کبھی اس کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ میر کو آغا جان نے معاف نہیں کیا تھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ خبر اسے مہتاب نے دی تھی، اور تو کوئی اس کے روم میں نہیں آتا تھا، اور نہ ہی وہ باہر جاتی تھی۔ اس خبر کو سننے کے بعد دل کی حالت نے اسے ششدر کر دیا، جو کہ تڑپ تڑپ کر اسے بتا رہا تھا کہ وہ میر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میر ہی اس کے خالی مکان کا مالک تھا۔ نہیں، میں میر کو اس جرم کی سزا کبھی نہیں ملنے دوں گی جو اس نے کیا ہی نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ وہ دل میں پختہ عہد کرتی میر وجاہت خان کے روم میں آئی، جو کہ اسے دیکھ کر ناگواری سے چہرے کا رخ بدل گئے۔ آج آپ چاہے نفرت سے رخ موڑیں یا مجھے اس کمرے سے دفع ہونے کا بولیں، پر آپ کو آج میری بات سننی ہوگی، کیونکہ آپ کی اور میری لڑائی اور نفرت میں وہ انسان آ گیا جسے نہ تو آپ دور رہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا اس حویلی سے جانا برداشت کر سکتی ہوں۔ زرناب کے پرنم لہجے پر باہر کھڑا میر بھی ساکت ہوا تھا، جو اسے آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ آپ تو بڑے انصاف دان ہیں، تو سزا اسے کیوں، جو اس سارے کھیل میں صرف ایک مہرے کے سوا کچھ نہیں تھا؟ کھیل تو میں نے کھیلا تھا آپ سے بدلہ لینے کے لیے، اور بدلہ بھی کس چیز کا؟ صرف اپنی ضد کا۔ اب سوچتی ہوں تو خود پر لعنت بھیجتی ہوں کہ کون سی محرومی کا بدلہ لیا میں نے، اچھا کھانا اور اچھا پہننے پر، اچھے کالج میں پڑھنے پر، یا اپنی پسند کی آزاد زندگی جینے پر، یا اس روک ٹوک پر جو میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی کرتا، یا پھر میر کے برابر حقوق نہ ملنے پر وہ بھی تو سب برابر تھا، بس فرق تھا تو ایک لڑکے اور لڑکی میں جتنا فرق ہوتا ہے، یا اناب اور علینا سے جیلسی کا جو بلا جھجک آپ کی گود میں بیٹھ جاتی ہیں، اور آپ کا ان کی پیشانی چومنا، پر یہ سب بھی تو میری نافرمانی کی صورت نہیں ملا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری آنکھوں میں کون سی غفلت کی پٹی بندی تھی کہ میں سب کرتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اگر باہر کھڑے میر کے دل پر گر رہے تھے تو میر وجاہت پر بھی گراں گزرے تھے۔ جو 8 سے 22 سال پہلے میرے بابا نے آپ کے ساتھ کیا، وہی میں نے دہرا دیا۔ آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور مجھ سے بھی کوئی بار پرس کیوں نہیں کی؟ آپ نے مجھے کوئی سزا کیوں نہیں دی؟ مجھے آگ کریں، مجھے اس گھر سے بے حد دخل کریں، جو سزا دینی ہے دیں، پر میر کو نہیں۔
اس کے ہاتھ ان کے پاؤں پر تھے۔ سارا قصور میرا ہے تو سزا کی اصل حقدار بھی میں ہوں۔ ہاں، میر کا یہ قصور ضرور ہے کہ اس نے مجھ جیسی خود غرض سے محبت کی۔ میں تو اس سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ ہو سکے تو اپنے بیٹے میر اعظم کی خاطر ہی معاف کر دیجیے گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر اگلی صبح سب کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث بنی تھی۔ میر وجاہت علی خان پورے 7 دن بعد اپنے کمرے سے نکلے اور سب کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے۔ سوائے زرناب کے سب موجود تھے۔ زرناب کہاں ہے؟ اسے بھی بولو، وہ آ کر ناشتہ کرے۔ میر وجاہت کے کہنے پر مہتاب اسے بھی بلا لے۔ جس کی پہلی نظر میر یش اوانس پر پڑی، مگر وہ نظریں پھیر گیا اور زرناب اس کی بے رخی پر کٹ کر رہ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے میر اور زرناب کی شادی کر دی جائے۔ نکاح تو ہو چکا ہے مگر باقی رسومات تو رہتی ہیں نا، اور ساتھ مہتاب کی بھی۔ مہتاب، اس لڑکے کو بولو اپنی فیملی کو آج ہی بھیجے۔ اگر ہمیں تمہارے لیے ٹھیک جوڑ لگا تو ہاں کر دیں گے۔ میر، تم نے ساری چھان بین کرنی ہے لڑکے کی اور اس کے خاندان کی۔ ان کی بات پر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر آئی، سوائے میر کے، جس کے چہرے پر ناخوشی زرناب نے بھی محسوس کر لی تھی۔ حیدر خان اور میر وجاہت کے جانے کے بعد خواتین آپس میں ڈسکس کرنے لگی۔ میر، تم اگر شہر جاؤ تو زری کو، اما جان، اتنے پلان بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بس مہتاب کی شادی ہوگی۔ جو رشتہ میں نے 1 ماہ پہلے جوڑا تھا وہ ٹوٹنے کے لیے جوڑا گیا تھا، اس لیے اس کا اب ختم ہو جانا ہی ضروری ہے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا، سب کو ہکا بکا چھوڑتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ زرناب آنسو پیتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ احمد اور اس کی فیملی سب کو پسند آ گئے تھے۔ کافی ویل آف فیملی تھی، اپنا کاروبار تھا۔ 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ لی گئی۔ میر یوش اوان تھا کہ سب سے نالا تھا۔ زرناب نے بہت بار اسے منانے کی کوشش کی مگر وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میر، زرناب کی پکار کو نظر انداز کرتا وہ آگے بڑھنے لگا مگر زرناب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ میر، پلیز یوں نہ کریں، مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ یہی تو غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں تمہاری چالاکیوں کو تجھے سمجھ نہیں پایا۔ میر نے غصے سے اپنا بازو چھڑوایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہوئے تھے۔ میر نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ پلیز، آپ بھول نہیں سکتے، میں معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ کیسے بھول جاؤں؟ تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا بلکہ توہین کی ہے، میری محبت کی، میرے سچے جذبوں کی، اور مجھے کوئی غصہ نہیں بلکہ دکھ ہے کہ تمہارے نزدیک یہ اوقات تھی میری۔ تم نے استعمال کیا مجھے، میرے احساسات کا خیال کیے بغیر کہ کس قدر تکلیف پہنچ سکتی ہے مجھے۔ پر نہیں، تمہیں تو آغا جان سے بدلہ لینا تھا، مجھے ان کی نظروں سے جھکانا تھا، تو اب جشن مناؤ، یہ دکھاوے کے آنسو نہیں۔ وہ بھڑکتے لہجے میں بول کر رکا نہیں تھا۔ زرناب بے بسی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ مہتاب، جو سب سن چکی تھی، اس کے قریب کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اب تم نے ان کا دل توڑا ہے، تکلیف تو ہوگی نا ان کو۔ معافی بھی تو مانگ رہی ہوں نا، وہ آنسو صاف کرتی بولی۔ اکیلی معافی سے بات نہیں بنے گی، تمہیں ان کو منانا بھی ہوگا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور تم ہو کے اپنے ناراض سیاں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہو۔ منا تو رہی ہوں، اور کیسے مناؤں؟ اب کہ وہ جھنجھلائی۔ او میری کم عقل بہن، ایسے نہیں، ذرا اور انداز سے منانے کی کوشش کرو۔ اور کون سے؟ وہ نہ سمجھی تو مہتاب کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تم اس کی بیوی ہو، اس کو منانے کے لیے آخری حد تک بھی جانا پڑے تو جاؤ، ذرا رومانٹک انداز میں۔ مہتاب کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کے گال سرخ ہوئے۔ اس شرم و حیا کو چھوڑو اور کوئی تیاری شیاری کر کے ان کے پاس جاؤ، دیکھنا کل ہی رخصتی کا شور مچا دیں گے۔ مہتاب کی مانی خیزیت پر وہ شرم سے اسے گھور بھی نہ سکی تو مہتاب کہا لگا کر ہنس پڑی۔ پھر رات کو وہ سب کے سو جانے کے بعد میر یوش اوان کے کمرے کی طرف بڑھی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر اس نے نرم قلیم پر اپنے قدم رکھے، اسی آہستہ طریقے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ایک طائرانہ نظر کمرے میں ڈالی جہاں نائٹ بلب کی نیل گو روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میر یش اوان میرون کمبل میں دبکا سویا ہوا تھا۔ یہ کمرہ اسے شروع سے ہی بہت پسند تھا اور اسے اب یاد آ رہا تھا کہ جب یہ کمرہ یش اوان کو ملا تھا تو اس نے کافی شور مچایا تھا، اور جب یش اوان کو پتہ چلا تو اس نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے آخر میں کہا تھا، ویسے بھی تم ایک جیسے 2 بیڈ روم کا کیا کرو گی؟ اور میر کی اس بات کا مطلب وہ اب سمجھی تھی اور خود کو کوس کر رہ گئی کہ اسے کیوں نہیں اس کی محبت کا پتہ چلا۔ وہ بیڈ کے قریب آئی جہاں میر سویا ہوا اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ وہ بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ اسے ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے وہ واپسی کا سوچنے لگی مگر پھر اس کی ناراضگی کا سوچ کر وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ میر، اس نے نرم و ملائم بالوں کو اس کی کشادہ پیشانی سے ہٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھکتے ہوئے نرمی سے بولتی اس کی نیند میں خلل ڈال گئی۔ وہ کسمسا کر آنکھیں کھولتا اسے دیکھ کر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ تم یہاں؟ وہ بھی اس وقت؟ اسے یقین نہیں تھا اس کی موجودگی پر۔ جب آپ ہاتھ نہیں آ رہے تھے تو میں کیا کرتی؟ پھر ویسے تو 2 منٹ بھی بات سننا گوارا نہیں کرتے، وہ پرشکوہ لہجے میں بولی تو میر نے گہرا سانس بھر کر اور اٹھ کر لائٹ آن کی، پھر اس کی طرف دیکھا جو پنک گرم سوٹ میں سکن وول کی چادر شانوں پر اوڑھے، بالوں کو جورے کی شکل میں لپیٹے، سادگی میں بھی اس کے دل میں کے تار ہلا گئی تھی۔ زرناب اس کی گہری نگاہوں سے خائف ہوتی بول اٹھی، آپ کب تک ناراض رہیں گے؟ جب تک مناؤ گی نہیں؟ میر یش اوان کا دل اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ہی موم ہو گیا تھا۔ منانے تو آئی ہوں، پلیز مان جائے نا، معاف کر دیں جو بھی کیا۔
जनाब उठकर उसके करीब आई। तुमने बहुत हर्ट किया मुझे। मैंने तो मोहब्बत में तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था, मगर तुमने तो सिर्फ बदले के लिए। उसके लहजे का दुख वो अपने दिल पर महसूस करने लगी। मीर, सच है ये, मैंने सिर्फ आपको आगा जान की नज़रों से गिराने के लिए ये सब किया, मगर ये उससे भी बड़ा सच है कि मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास तब नहीं हुआ था, और अब मुझे लगा आप मुझसे दूर जा रहे हैं तब एहसास हुआ कि मैं आप अपने साथ गलत करती रही। वो पूर्णम आंखें लिए मीर को बेख्तियार कर गई। उसे अपने हिसार में लेकर वो उसकी हर नादानी और बेवकूफ़ी माफ़ कर गया। असल में वो अपना दिल उस दिन ही साफ़ कर गया था जिस दिन उसने आगा मीर के सामने एतराफ़ किया था। और ये इससे भी बड़ा सच है कि यशआन ना तो तुमसे नाराज़ रह सकता है, ना तुमसे नफ़रत कर सकता है। बल्कि मीर को तुम्हारी गलती भी गलती नहीं लगती, बल्कि मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैंने इतना रूडली बिहेव क्यों किया तुम्हारे साथ इतने दिन। इतनी मोहब्बत। जरनाब की आंखों से आंसू रवा हो गए जो कि उसके सीने में जज्ब होने लगे। मीर, जिसने ब्लैक ट्राउज़र पर सिर्फ ब्लैक बनियान से तन की थी, अपने सीने पर नमी महसूस करके उसे नरमी से अपने आगे किया। जो रो रही थी। तुम रो रही हो? आप मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या तुम इस वजह से रो रही हो कि मैं तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ? वो हैरत के शदीद झटके के ज़ेर असर था। जरनाब रोते हुए हंसती। तो तुम भी कर लो ना मुझ जितनी। मीर मुस्कुराते हुए उसे दोबारा अपने सीने से लगा चुका था। आप जितनी तो नहीं कर पाऊंगी, पर बहुत करती हूँ। वह आसूदगी से उसके सीने पर सर टिका गई। कोई सबूत? वह हैरानगी से देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था, जिसकी आंखों की अलोही चमक उसे नजरें झुका चुराने पर मजबूर कर गई। देखो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो कोई सबूत भी तो दो ना। क्या मैंने मांगा था आपसे? क्या आपने दिया? वो उसकी शरारत समझ चुकी थी। मीर उसकी रोशन पेशानी चूमता, उसके गुलाबी रुखसार उसकी आंखों को चूमता हकीकतन उसे सटपटा गया। उसका लम्स उसके गाल दहका गया। फिलहाल तो इतना सबूत दे सकता हूँ, बाकी तो आज से 20 दिन बाद ही साबित कर पाऊंगा। उसकी गंभीरता जन्नाब का दिल धड़का गई। उसकी मानी खेज सरगोशी उसे उसके सीने में ही सिमटने पर मजबूर कर गई। मतलब कि कोई चांस नहीं? रात के इस पहर आपके सीने से लगी खड़ी हूँ, क्या अभी भी सबूत चाहिए? नजरें झुकाए बोलती सीधी उसके दिल में उतर गई। जन्नाब उसकी आंखों से छलकते प्याम को नज़रअंदाज करती उसे अलग होकर जाने लगी, मगर वो हाथ पकड़ कर रो गया। मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है? एक रात ही तो है, गुजर जाने दो। तन्हाई और गुर्बत का फसूद दोनों को गिरफ्त में ले रहा था। जन्नाब का कुर्ब उसे किसी लतीफ़ सी शरारत पर उकसा रहा था, और बिलाखिर वो उसके चेहरे पर झुकता अपना हक वसूल कर गया। जन्नाब के पूरे वजूद में एक बर्क सी फैल गई। वो खुद भी इन फरोज लम्हों से दामन न छुड़ा सकी। आप बहक रहे हैं। वो बोलने के काबिल हुई तो बोल उठी। तुम समेट लो ना। उसका लहजा बोझल होने लगा। जन्नाब के लरसते होंठ उसे मदहोश कर रहे थे। कब उसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत होती चली गई, उसे खबर ही न हुई। मगर जरनाब को उसकी हद से भरती शरारतों का एहसास हुआ तो भरपूर मज़ाहमत करती उसकी गिरफ्त से निकली। मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। वो शॉल को ठीक करती उसकी पुरशोक जज्बे लुटाती आंखों से खाइफ हुई। 20 तारीख से पहले तो किसी वक्त भी इस कमरे में आना ठीक नहीं मिसिस। ओह, ये दिन कैसे गुजरेंगे। बस हम दोनों की शादी होती तो 2 हफ्ते पीछे करवा लेता, पर अब। वह गहरी सांस भरता तासुब हो गया और वह खुलकर मुस्कुरा दी। आप तो कैंसिल करवा रहे थे शादी? वो तो बस ऊपर ऊपर से तुम्हें लाइन पर लाने के लिए। अच्छा, अब इधर तो आओ। अब आई हो तो डिस्कस करते हैं कि रूम कैसा डेकोरेट करवाना है। वो बहाने से फिर से उसे पकड़ चुका था, और वो इसकी शरारत समझती उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। और मीर यश अवान उसकी पेशानी चूमता मुस्कुराने लगा, जिसमें जन्नाब की आसूदा मुस्कुराहट भी शामिल हो गई थी। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।